السلام علیکم۔ آج پیر ہے مارچ کی پہلی تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں کم سے کم 18 افراد کی ہلاکت اور 30 کے زخمی ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اتوار کو مظاہروں میں شدت آ گئی اور پولیس کی جانب سے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ اس دوران ینگون سمیت کئی علاقے میدان جنگ کا منظر پیش کرتے رہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی نئی سفیر لنڈا تھامس نے میانمار کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ امریکہ جمہوریت کی بحالی کے لیے میانمار کے عوام کی اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ فوجی بغاوت کے خلاف میانمار کے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک نے فوج کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ دوحہ معاہدے کے ثمرات افغان عوام تک نہیں پہنچے ہیں اور تشدد کے واقعات میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ مذاکرات مشکل اور پیچیدہ عمل ہے، تاہم وہ بین الاقوامی امن مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں پر امید ہیں۔ دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مصالحت زلمے خلیلزاد دوبارہ سے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کابل، دوحہ اور دوسرے علاقائی ممالک کا دورہ کر رہے ہیں۔ طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادی افواج پر زور دیا ہے کہ 1 سال قبل طے پانے والے امن معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے 1 مئی تک افغانستان سے نکل جائیں۔ جنگجو گروپ نے خبردار کیا ہے کہ انخلا کے علاوہ کوئی بھی دوسری راہ اپنائی گئی تو ایسا کرنے والوں کو ماضی کی طرح پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کا 1 سال مکمل ہونے پر اتوار کو اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے بیان میں طالبان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس معاہدے پر مکمل عمل کیا اور 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوششیں کیں۔ البتہ طالبان کے بقول اس تاریخی معاہدے پر امریکہ کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ٹرمپ دور میں طے پانے والے اس معاہدے کا جائزہ لے رہی ہے، جبکہ افغانستان میں تعینات باقی ماندہ 2500 فوجیوں کی واپسی کا معاملہ بھی ابھی زیر التوا ہے۔ امریکہ کی اتحادی نیٹو افواج کے بھی 10,000 کے لگ بھگ فوجی افغانستان میں موجود ہیں، جس کے سربراہ بھی انخلا کا کوئی شیڈول دینے پر رضامند نہیں ہیں۔ امریکی حکام یہ اعتراف کرتے ہیں کہ معاہدے کے بعد کوئی امریکی فوجی افغانستان میں ہلاک نہیں ہوا، تاہم افغان فوجی مشن کے مطابق معاہدے سے قبل افغان جنگ کے دوران 2400 امریکی فوجی ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد کابل پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور افغان افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ افغان صدارتی محل کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اشرف غنی اور زلمے خلیلزاد کے درمیان ملاقات میں امن بات چیت کی رفتار تیز کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ زلمے خلیلزاد کے ساتھ ملاقات میں دوحہ میں جاری امن بات چیت، امریکہ کی طرف سے طالبان کے ساتھ ہونے والے سمجھوتے پر نظر ثانی کے ارادے اور آئندہ اٹھائے جانے والے اقدام کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ زلمے خلیلزاد کا یہ دورہ افغانستان بائیڈن انتظامیہ کے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا دورہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ زلمے خلیلزاد افغانستان کے علاوہ دوحہ اور دیگر علاقائی دارالحکومتوں کا بھی دورہ کریں گے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ اور ایٹمی معاہدے میں شامل دیگر ممالک کے ساتھ بات چیت کی یورپی یونین کی دعوت قبول کرنے سے انکار کے باوجود ایران کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے بدستور تیار ہیں۔ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے اس اقدام پر مایوس ہوا ہے، لیکن وہ مذاکرات کی ٹائمنگ اور فارمیٹ کے بارے میں لچک رکھتا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ امریکہ ایران کی جانب سے یورپی یونین کے دعوت نامے کے مسترد کیے جانے کے فیصلے کو سفارتی عمل کا ایک حصہ سمجھتا ہے
اور یہ کہ امریکہ شرکت کرنے والے دوسرے ملکوں سے اس سلسلے میں مشاورت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ نے یمن میں اس سال بدترین قحط سالی کے خدشات کے پیش نظر امداد دینے والے ممالک سے $4 ارب فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی بھلائی کے ادارے کے سربراہ مارک لوکاک کا کہنا ہے کہ یمن میں انسانی بھلائی کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2020 میں فراہم کی گئی نسبتاً کم امدادی رقوم کے باعث امدادی اداروں نے راشن کی فراہمی اور دیگر امدادی کارروائیوں میں کمی کر دی ہے، اور خدشہ ہے کہ فنڈنگ میں کمی کے باعث اس ملک میں ہلاکتوں میں اضافہ ہوگا اور امن کے امکانات محدود ہوتے جائیں گے۔ امریکی حکومت کی طرف سے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق خفیہ رپورٹ کے اجرا کے بعد پاکستان سمیت کئی عرب ممالک نے سعودی عرب کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ نے اپنے انٹیلیجنس اداروں کی وہ خفیہ رپورٹ جاری کر دی تھی جس میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی خشوگی کے ترکی میں سعودی قونصل خانے میں قتل کی منظوری سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دی تھی۔ سعودی عرب نے امریکی حکومت کی طرف سے جاری ہونے والی اس رپورٹ کو قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب بعض عرب ممالک کی طرف سے پاکستان نے بھی سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ الیکشن ریفرنس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ سیکریسی کبھی بھی مطلق نہیں ہو سکتی اور ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا۔ ووٹنگ میں کسی حد تک سیکریسی ہونی چاہیے، یہ تعین کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ اس رائے کے بعد صدر کی طرف سے بھجوایا گیا ریفرنس مسترد ہو گیا ہے۔ اس رائے کے حوالے سے سیاسی جماعتیں اور وکلاء مختلف دلائل دے رہے ہیں۔ بھارت میں کورونا ویکسینیشن کی مہم کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے۔ ہیلتھ ورکرز کے بعد اب ویکسین ان معمر افراد کو دی جا رہی ہے جنہیں طبی پیچیدگیوں کا سامنا ہے۔ پیر کو بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی کورونا ویکسین لگوا لی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والے ملک بھارت نے رواں برس جنوری میں کورونا ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا تھا۔ حالیہ چند روز کے دوران بھارت میں کورونا کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کورونا کے نئی قسم کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ مغربی ریاست مہاراشٹر میں گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد تقریباً دگنی ہو گئی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس میں اپنی تقریر میں ریپبلکن پارٹی کو متحد ہونے کے لیے کہا ہے۔ اورلینڈو، فلوریڈا میں CPAC سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنی کوئی نئی پارٹی شروع نہیں کر رہے۔ ٹرمپ نے موجودہ صدر جو بائیڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بائیڈن کے اقتدار کا پہلا مہینہ صدارت کی جدید تاریخ کا بدترین مہینہ تھا۔ اس کانفرنس میں شریک لوگوں کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کا استقبال ایک ہیرو کی طرح کیا گیا۔ خود سابق صدر نے بھی استفسار کیا کہ کیا آپ اب بھی میری کمی محسوس کر رہے ہیں؟ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن کی کارکردگی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی صدارت کا پہلا ماہ جدید امریکی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ وہ سن 2024 کا انتخاب لڑ کر دوبارہ صدارت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ البتہ اپنے 90 منٹ کے خطاب میں سابق صدر بار بار یہ تاثر دیتے رہے کہ سن 2024 کے صدارتی امیدوار میں ریپبلکنز کے امیدوار ہوں گے۔ قومی سطح پر کیے گئے حالیہ سروے کے مطابق صدر بائیڈن کو اپنے سابق ہم منصب ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے، جبکہ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس سے جانے کے بعد ان کی مقبولیت کا گراف بتدریج نیچے آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے رد عمل میں سابق صدر کے اس خطاب کو مسترد کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان مائیکل گون نے کہا کہ صدر بائیڈن کی تمام تر توجہ کورونا وائرس کو کچلنے، اسکولوں کو کھولنے اور امریکیوں کو کام پر واپس لانے کی جانب مبذول ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے بھی ٹرمپ کے خطاب سے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ سابق صدر کیا کہتے ہیں، لیکن ہماری توجہ اس پر نہیں ہے کہ سابق صدر کیا کہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایتھیوپیا کے شمالی علاقے ٹاگرے میں
لڑائی اور مبینہ جرم و جبر و ستم کی مذمت کرتے ہوئے افریقی یونین اور دیگر بین الاقوامی رفقا سے کہا ہے کہ وہ اس علاقے میں گہرے ہوتے بحران کو حل کرنے میں مدد دیں۔ انہوں نے یہ بات ایسے میں کہی ہے جب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک رپورٹ میں ایریٹریا کی فورسز پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ٹیگرے میں گزشتہ برس کے ایک واقعے میں 24 گھنٹوں کے اندر سینکڑوں عام شہریوں کو ہلاک کر دیا۔ ایمنسٹی نے اس واقعے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ ایریٹریا نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان میں مجموعی طور پر کورونا وبا کی شدت میں بتدریج کمی آ رہی ہے، تاہم اتوار کو کورونا سے مزید 23 ہلاکتیں اور 1176 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک 5,79,000 سے زائد کورونا کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں وائرس سے اب تک 12,860 اموات ہوئی ہیں، جبکہ 5,45,000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اب بھی 1,562 مریض مختلف ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت وارڈز میں زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں صحت کے اداروں FDA اور CDC کی جانب سے جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کی منظوری کے بعد اس کووڈ ویکسین کی 4 ملین ڈوزز اتوار کو امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ڈیلیوری کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں کووڈ-19 کے کوارڈینیٹر جیف زینٹس نے اعلان کیا کہ جانسن اینڈ جانسن کی ویکسین کے تمام اسٹاک کی فوری ترسیل کی جائے۔ جانسن اینڈ جانسن مارچ کے آخر تک مزید 16 ملین ڈوزز اور جون کے آخر تک کل 100 ملین ڈوزز مہیا کر دے گا۔ امریکہ میں انفیکشن ڈیزیزز کے چوٹی کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی اور وائٹ ہاؤس میں ایکویٹی ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر مارسیلا نونیز اسمتھ نے لوگوں سے کہا ہے کہ مینوفیکچرر کوئی بھی ہو، وہ ویکسین کی جو بھی ڈوز ہو پہلے دستیاب ہو لگوا لیں۔ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی نے امریکی کمپنی جانسن اینڈ جانسن کے تیار کردہ کرونا ویکسین کے استعمال کی بھی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد پیر سے مذکورہ ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کو جاری کردہ بیان میں ویکسین کی منظوری کو ایک اچھی خبر قرار دیتے ہوئے امریکیوں پر زور دیا کہ وہ وبا کے خلاف حفاظتی اقدامات کو نظر انداز نہ کریں۔ جو بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ وبا کے خلاف جاری جنگ ابھی خاتمے سے کافی دور ہے۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں حال ہی میں ایک کلب میں 300 افراد نے ایک محفل موسیقی میں شرکت کی، جس میں موسیقار ایب گیفن نے پیانو بجا کر داد وصول کی۔ اس محفل میں شائقین نے سماجی دوری اختیار کی اور ماسک پہن رکھے تھے۔ اس محفل میں انہی لوگوں نے شرکت کی جن کے پاس گرین پاسپورٹ تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ان لوگوں کو کورونا وائرس کی یا تو ویکسین مل چکی ہے یا ایسے افراد کورونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس عالمی ادارہ صحت نے کوویکس کے نام سے ایک نیا پروگرام شروع کیا تھا، جس کا منصوبہ تھا کہ ویکسین کی خوراکوں تک رسائی حاصل کر کے انہیں غریب ممالک تک اسی وقت پہنچانا چاہیے جب زیادہ آمدن والے ممالک میں ویکسین دی جا رہی ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر ٹیڈروس نے کہا تھا کہ پروگرام اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جو 21 کروڑ ویکسین کی خوراکیں حاصل ہوئی ہیں، ان میں سے 80% محض 10 ممالک تک ہی پہنچائی جا سکی ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر جو بائیڈن کا پیش کردہ $1.9 ٹریلین کا کورونا امدادی پیکج منظور کر لیا ہے۔ اس پیکج کے ذریعے کاروبار، مقامی حکومتوں اور عالمی وبا سے مالی مشکلات کا شکار ہونے والے شہریوں کی مدد کی جائے گی۔ قانون سازوں نے ہفتے کو پارٹی لائن پر ووٹ دیتے ہوئے یہ امدادی پیکج 212 کے مقابلے میں 219 ووٹوں سے منظور کر لیا۔ امریکہ کے ایوان زیری میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہے۔ 20 جنوری کو صدارت سنبھالنے کے بعد یہ قانون سازی میں صدر جو بائیڈن کی پہلی کامیابی ہے۔ شام میں کرد ملٹری آفیشلز نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل ہونے کے باوجود اس دہشت گرد گروپ سے علاقائی اور گلوبل سیکیورٹی کو مسلسل خطرہ لاحق ہے۔ جمعرات کے روز کرد سروس کو ایک انٹرویو میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے جنرل کمانڈر مظلوم عابدی نے کہا کہ اگرچہ IS کا خطے کا کسی علاقے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، تاہم یہ دہشت گرد گروپ اپنی بحالی کی کوششیں کر رہا ہے۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔